اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور پوائنٹ کے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ معزز سامعین کرام، اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مکمل واقعہ۔ 19 رمضان المبارک کی رات جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کوفہ میں پہنچے تو وہاں پر جو انسان مسجد میں سوئے ہوئے تھے آپ نے ان کو جگایا۔ ان میں آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت علی کو دیکھا تو حضرت علی نے فرمایا، فجر کے وقت اللہ کے گھر میں سونا اللہ کو پسند نہیں، اٹھو اور اپنے کام کو انجام دو۔ یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ محراب کی طرف بڑھے اور اذان دینے لگے۔ آپ کی آخری اذان جیسے ہی کوفہ کی گلیوں میں گونجی تو کہرام برپا ہو گیا۔ ہر کوئی رونے لگا کہ آج یہ اذان کا رخ کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ حضرت علی بعد اذان جیسے ہی اللہ کی عبادت کے لیے مصلی پر پہنچے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے میں گئے تو عبد الرحمن ابن ملجم جو اپنے ساتھ ایک تلوار چھپا کر لایا تھا، جو زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، آپ جیسے ہی سجدے میں گئے تو اس نے سجدے کی حالت میں آپ پر وار کر دیا۔ جیسے ہی آپ کے سر پر اس ضرب کا لگنا تھا، آپ نے فرمایا، کعبے کے رب کی قسم، یہ علی آج گیا۔ مسجد میں کہرام برپا ہو گیا۔ آپ کے سر کے خون سے مسجد کا محراب رنگین ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا، نمازی سب سر پیٹنے لگے۔ اتنی دیر میں آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے قاتل کو پکڑا اور آپ کی طرف لے کر آئے، اور کوئی آپ کو زخمی دیکھ کر شہد کا شربت لے کر آیا۔ حضرت علی نے جیسے ہی اپنے قاتل کو دیکھا تو اس کے چہرے پر موت کا ڈر ہے، تو اپنے چاہنے والے سے کہا، حضرت علی نے جو ان کے لیے شربت لے کر آیا تھا، اے مجھ سے پیار کرنے والے، یہ شربت میرے قاتل کو پلاؤ، کیونکہ اس کے چہرے کا ڈر یہ بتاتا ہے کہ اس شربت کی مجھ سے زیادہ ضرورت اس کو ہے۔ اور سختی سے فرمانے لگے کہ کوئی بھی میرے قاتل کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے۔ اگر میں اس ضرب کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو اس کو بھی صرف ایک ضرب لگانا، اور اگر ایک ضرب سے یہ بچ جائے تو اس کو آزاد کر لینا، اور اگر اس ایک ضرب سے یہ مر جائے تو میرے قاتل کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے کفن دفن کا اہتمام کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ اس انسان پر لعنت کرتا ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹ کر اس کی توہین کرے۔ پھر آپ فرمانے لگے، حسن آؤ نماز پڑھاؤ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز فجر پڑھائی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر کی طرف لے کر جانے لگے۔ آپ کے خون سے آپ کی سفید داڑھی سرخ ہو چکی تھی اور زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کا زہر آپ کے جسم میں پھیلنے لگا تھا۔ حضرت علی جیسے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، عباس، حسین، حسن، میرے چاہنے والوں سے کہو کہ وہ یہیں سے واپس چلے جائیں، کیونکہ میرے ضرب لگنے کی خبر میرے گھر میں پہلے پہنچ چکی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں میں پہنچے۔ تمام صالحین کو اپنے اپنے گھروں کے لیے واپس کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی گھر میں پہنچے تو حضرت زینب اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ گھر میں کہرام برپا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے۔ بس آپ بستر بیماری پر آئے، طبیب نے دیکھا تو رو رو کر کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں زہر پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے ان کو دودھ پلائیں۔ یہ بات جیسے ہی کوفہ کی گلیوں تک پہنچی تو ننھے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ لے کر حضرت علی کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے، اے حسن و حسین، ہمارے باپ کو ہمارے حصے کا دودھ پلائیں، ہم ایک بار یتیم ہو چکے ہیں، دوسری بار یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ آپ بستر بیماری پر بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جیسے ہی 19 کا دن گزرا اور 20 رمضان کی رات آئی تو آپ نے فرمایا کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہ آئے، کیونکہ اس دنیا کے جنات میری زیارت کو آنے والے ہیں۔ جب 20 رمضان کا دن طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا، حسن جاؤ میرے چاہنے والوں کو بلاؤ۔
جیسے ہی آپ کے چاہنے والے آپ کے قریب پہنچے وہ دیکھنے لگے کہ حضرت علی کا چہرہ مبارک پورے جسم میں زہر پھیلنے کی وجہ سے سرد ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو، آج بھی علی تمہارے ساتھ ہے؟ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، پوچھ لو، کیونکہ جب تم اپنی آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے تو بار بار سوچو گے کہ کاش کچھ اور بھی پوچھ لیتے۔ آپ کے چاہنے والے رونے لگے، کسی نے آپ سے سوال کیا تو کسی نے آپ سے جواب لیا، کوئی صرف آپ کی زیارت کرتا رہا۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو آپ نے فرمایا حسن، ہمارے پورے خاندان کو جمع کرو۔ جب ان کا پورا خاندان جمع ہو گیا تو آپ فرمانے لگے اب اس خاندان کا وارث حسن ابن علی ہے، جو حسن کہے وہ تم سب ماننا۔ اور حضرت حسن سے فرمایا اے میرے بیٹے حسن، اپنے نانا کے صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، جہاں تک ہو سکے انسانوں میں محبت اور امن کا خیال رکھنا تاکہ انسانوں کا خون نہ بہے۔ پھر آپ نے فرمایا حسن اور حسین، میری شہادت کے بعد میرے جنازے، میرے قبر کی خبر کسی کو نہ دینا، میرا جنازہ اونٹنی پر رکھ دینا، پیچھے سے حسن اور حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام اٹھائیں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کے دین کے دشمن میری شہادت کے بعد یہ چاہیں گے کہ اس علی کی قبر کو کھود کر علی کے جنازے کی توہین کریں۔ میری قبر پہلے سے بنی ہوگی، جہاں پر وہ اونٹنی رکے وہاں پر مجھے دفن کر دینا۔ یہ بات کسی کو نہ بتانا جب تک اللہ خود ظاہر نہ کرے۔ پھر آپ نے عباس کو بلایا اور فرمایا عباس، میں نے تمہیں اللہ سے کربلا کے لیے مانگا تھا، تو حسین کا محافظ ہے، جو حسین کہے وہ تمہیں کرنا ہے۔ اور پھر اپنے بیٹے حسین کو بلایا اور فرمانے لگے حسین، تمہاری شہادت کی خبر تمہارے نانا نے تمہاری پیدائش کے وقت سنا دی تھی۔ حسین، تمہیں کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کر دیا جائے گا، تمہارے بچوں کو، تمہارے بھائیوں کو اور تمہارے ساتھیوں کو تمہارے سامنے مارا جائے گا۔ حسین، تمہاری لاش پر گھوڑے بھی دوڑائے جائیں گے۔ تمہاری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو اور ہمارے گھر کی عورتوں کو اسی کوفہ اور شام میں پھیرایا جائے گا، ان کو پتھر مارے جائیں گے۔ حسین، جب تمہارا آخری وقت ہو، الوداع کہنے بیویوں کے خیموں میں آؤ تو اپنی بہنوں کے پاس آنا اور یہ کہنا کہ بابا نے کہا تھا اسلام کے لیے ہر غم سہنا اور اسلام کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھنا۔ موڑ پر اللہ کے رسول کی نبوت کی گواہی دینا۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے سلام ہو اے اللہ کے رسول۔ گھر میں کہرام برپا ہو گیا، سب فرمانے لگے اے علی، کیا ہمارے ساتھ رسول پاک ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں اللہ کے رسول اور تمہاری ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لینے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی مبارک آنکھیں بند کی اور گھر میں ماتم کی صدائیں بلند ہونے لگی، اور یوں حسن اور حسین یتیم ہو گئے۔ کی شہادت کے بعد آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ آپ کا جنازہ پیچھے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اٹھایا تو آگے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اٹھانے لگے اور ایک نورانی اونٹنی پر سوار کر لیا گیا۔ حسن اور حسین جبرائیل اور میکائیل کے علاوہ کسی کو خبر تک نہ ہوئی، خاموشی سے اس اونٹنی کے پیچھے چل رہے تھے کہ جیسے ہی کوفہ سے تھوڑے آگے گئے ایک چمکیلے پتھر پر وہ اونٹنی رک گئی۔ جب اس پتھر کو ہٹایا گیا تو وہاں پر ایک قبر پہلے سے تیار تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی ہے، اللہ کے اس ولی علی کے لیے جس کے صدقے حضرت نوح کی کشتی کو نجات ملی۔ سبحان اللہ، یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مکمل واقعہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل نور پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور دیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔